الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یمسخ قوم فی امتی من آخر الزمان قردۃ وخنازیر قالوا یا رسول اللہ ویشہدون انک رسول اللہ وان لا الہ الا اللہ قال نعم ويصلون ويصومون ويحجون قالوا فما بالهم يا رسول الله قال اتخذوا المعازيف والقينات والدفوف ويشربون هذه الأشربة فباتوا على لهو فأصبحوا قردة وخنازير او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ جو روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں آخر زمانے میں ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں دھسنے کے اور شکلوں کے بگڑنے کے واقعات پیش آئیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کو بندر اور سوروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعجب سے اور حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ مسلمان ہوں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، بکثرت مسلمان ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ، وہ کیوں بندر اور سور بنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اتخذوا المعازیف والقینات والدفوف، کہ وہ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات اختیار کر لیں گے، رقاصائیں ظاہر ہوگی، لوگ گانے سننے کے رسیا اور عادی ہو جائیں گے، لہٰذا وہ لہو لعب میں اور گانے بجانے میں رات گزاریں گے۔ آپ نے فرمایا وہ صبح اس حال میں کریں گے کہ جب اٹھیں گے تو بندر اور سور کی شکل میں اٹھیں گے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگانا چاہیے کہ آج کا جو دور ہے وہ کتنا پرفتن دور ہے، کہ ہر شخص گانے بجانے میں اور فلمی پروگراموں میں ان چیزوں میں مشغول ہو کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک ایسے نوجوان شخص کی موت کا عبرتناک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جس سے اگر کوئی واقعی اہل دل ہوگا تو وہ تڑپ جائے گا، اور اس واقعے سے اس کو عبرت حاصل ہوگی، اور وہ گانا بجانا اور اس طرح موسیقی کے آلات سے، بے حیائی کے پروگراموں سے وہ توبہ کر لے گا۔ بعض مرتبہ یہ گانا سنانا اتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ انسان سے اس کی ایمان جیسی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ ایک نوجوان شخص کا واقعہ ہے کہ جو جدہ اور مکہ مکرمہ کے درمیانی راستے میں اپنے کار پر سفر کر رہا تھا، اور اس کی کار میں یورپ اور امریکہ کے گانے بج رہے تھے، میوزک چل رہا تھا۔ اسی اثنا میں، اسی دوران ایک ایسا حادثہ اور خطرناک ایکسیڈنٹ پیش آیا کہ جب دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ بس یہ شخص، اس کا انتقال ہو گیا اور اب اس کی سانس باقی نہ رہی، لیکن ایک شخص جب اس کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کو سانس چل رہی ہے، تو اس شخص نے یہ کوشش کی کہ اس کو آخر وقت میں کلمہ پڑھا دیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا دنیا کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ اس شخص کو کلمہ پڑھوا دیا جائے تاکہ یہ ہمارے ذریعے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے کا مستحق بن جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، تو وہ شخص کہتا ہے مجھے کلمے کی ضرورت نہیں، مجھے نماز اور روزے کی ضرورت نہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ تمنا کرتا رہا اس کے بعد میں کہ کاش میں اس شخص کے کلمہ پڑھنے کا نہ کہتا تو وہ ایمان اور اسلام کا انکار نہ کرتا اور جہنم کا مستحق نہ بنتا۔
اسی پر وہ حسرت اور افسوس کرتے رہے۔ تو یہ ہوتی ہے گناہوں کی نحوست کہ بعض اوقات انسان کو ایمان سے ہی محروم کر دیتی ہے اور انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جو ایک عورت پر، ایک لڑکی پر اس طرح فدا تھا کہ ہر وقت اس کا انتظار، ہر وقت اس کا دماغ اسی میں الجھا رہتا۔ ایک مرتبہ جب اس سے ملاقات ہوئی اس کی محبوبہ سے، تو وہ شخص اس کے قدموں میں گرا، اس کو سجدہ کیا کہ میں تو اتنے دن سے پریشان تھا، بس یہ سجدہ کرنا تھا کہ اسی سجدے میں اس کو موت آئی، جو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں موت آئی، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اس کو موت آئی۔ اس لیے میرے دوستو، جو گانے بجانے کے، فلمی پروگرام دیکھنے کے عادی ہیں، ان کو توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسی ہی حالت میں خاتمہ نہ فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنے ایمان پر خاتمے کی دعا فرماتے تھے۔ اس لیے ہم کو ان چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ دور ایسا دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہم پر رکھی ہوئی ہے اور ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم اور نااہل حکمرانوں سے ہم کو نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔